بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 12 شعبان منگل کے دن کا بادشاہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو، شام ہونے سے پہلے سب کچھ مل جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، آج 12 شعبان منگل کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پہ آنا شروع ہو جائے، تو آج منگل کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، منٹوں نہیں بیٹھنا، بلکہ صرف 1 منٹ کا وقت نکال لینا ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کے میرے بھائی دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگا ہوں جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو کہ آپ جلدی مایوس ہو جاتے ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا۔ یاد رکھیے گا، اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوئے مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں میں مشغول ہو جانا ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ رحمت الہی سے مایوسی بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے اپنی تصنیف میں کفریہ کلمات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مختلف آفات، دنیاوی معاملات یا بیماری کی معالجات اور اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار کے مایوس ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مایوسی کفر نہیں، مایوسی کا پہلا سبب جہالت ہے کہ بندہ اپنی جہالت اور کم علمی کے سبب رحمت الہی سے مایوس جیسے موذی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی حاصل کرے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے، جہنم میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عذاب پہ غور و فکر کرے تاکہ اس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، جنت میں لے جانے والے اعمال اور ان پر ملنے والے عظیم اجر و ثواب پہ نظر رکھے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کاملہ پہ اس کا کامل یقین مزید پختہ ہو جائے اور مایوسی اس سے دور بھاگ جائے۔ مایوسی کا دوسرا سبب بے صبری ہے۔ کسی آزمائش یا مصیبت پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے واویلا کرنے سے رحمت الہی سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالے، کیونکہ بے صبری کی وجہ سے نکلنے والے کلمات بعض اوقات کفر پر مشتمل ہوتے ہیں جو ایمان کو برباد کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ کسی بھی تکلیف یا مصیبت پر بندہ یہ ذہن بنائے کہ اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے تو میں اس پہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے اجر و ثواب کیوں ضائع کروں، بلکہ میں اس کی رحمت کاملہ پر نظر رکھوں اور اس مصیبت یا پریشانی سے نجات کے لیے اس کی بارگاہ میں التجا کروں۔ مایوسی کا تیسرا سبب دوسروں کی پر آسائش زندگی پہ نظر رکھنا ہے۔ جب بندہ کسی کی پر آسائش زندگی پہ غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی پر سخت تشویش ہوتی ہے۔ جو بندہ رحمت الہی سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دوسروں پہ نظر رکھنے کی بجائے اپنی زندگی پہ غور و فکر کرے، رب عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کرے اور یہ ذہن بنائے کہ جس رب عز و جل نے اسے پر آسائش زندگی عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ مجھے بھی ویسے ہی زندگی عطا کرنے پہ قادر ہے۔ نیز بندہ اس بات پہ بھی غور و فکر کرے کہ جو شخص دنیا میں جتنی پر آسائش زندگی بسر کرے گا، ہو سکتا ہے کل بروز قیامت اسے اتنا ہی حساب کتاب دینا پڑے۔ لہٰذا پر آسائش زندگی کی خواہش کرنے کی بجائے سادہ طرز زندگی اپنانے میں ہی ہم سب کا بھلا ہے۔ مایوسی کا چوتھا سبب بری صحبت ہے۔ جب بندہ ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے
جو خود مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ بھی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے ایسے دنیا دار لوگوں کی صحبت چھوڑ کر نیک، پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کے پاس بیٹھے تاکہ مایوسی کے سیاہ بادل جھٹ جائیں اور رحمت الہی پہ یقین کی بارش نازل ہو، کیونکہ میرے بھائیوں مایوسی گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھیں، زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہو اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ ناظرین کرام، آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ چاہے پوری دنیا کے جس کونے میں موجود ہوں، کسی بھی ملک میں آپ ہوں، آپ لوگ چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ نماز کے بعد اگر بھول جاؤ، نہ پڑھ سکو تو چلتے پھرتے گھر میں ہو تو پڑھ لو، دکان میں ہو تو پڑھ لو، آفس میں ہو تو پڑھ لو، نوکری پر ہو، اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بھی موجود ہو، بتائے ہوئے طریقے سے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ جو بھائی بہنیں بالکل پڑھنا نہیں جانتے، جن کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ، آپ کو بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں گے تو آپ کے بامشکل 30 سیکنڈ لگیں گے۔ 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 شعبان منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ میرے بھائیوں صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ان میں سے جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یہ 7 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ آپ کے پاس اولاد نہیں تو اولاد کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس دولت نہیں تو دولت کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس رزق نہیں، آپ کے پاس شہرت نہیں، آپ کے پاس مقام نہیں، آپ کے پاس نوکری نہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، آپ کے گھر میں فتنہ ہے، فساد ہے، آپ کی معاشرے میں عزت نہیں ہے۔ آپ جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، آپ ہر ایک کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لیں، یا پھر یوں کہیں کہ میں 80,000 حاجات کی نیت کرتا ہوں۔ اس میں آپ کے تمام حاجات آ جائیں گی، وہ چاہے 100 سال پرانی ہو، چاہے 10 سال پرانی ہو، 26 سال پرانی ہو یا 2 دن پرانی ہو، چاہے آپ نئے گھر کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ فوری طور پر اس کی نیت کریں۔ اور نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جس سے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، جس سے دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ بچے کو یہ سورت زبانی یاد ہوتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لی۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں،
آپ نے میرے بھائیوں 29 بار پڑھنی ہے، یعنی 29 ٹائم پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک اللہ کا ذاتی نام اور ایک اللہ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ اللہ کا وہ مبارک نام یا اللہ یا کریم ہے۔ یا اللہ یا کریم، ان دونوں ناموں کو آپ ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 29 بار یعنی 29 ٹائم سورہ کوثر کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریم کو پڑھا۔ تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری وظیفہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 اسم اعظم ہیں جو یا حی یا قیوم ہیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں مال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے یعنی کہ پھونک مار کے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے گر گڑا کے دعا مانگ لیں۔ میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ ناظرین کرام آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا، کیا پتہ کسی کی ایک آمین سے ہم سب کی زندگی بدل جائے۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔
انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائی ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔